ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا بہت ہی رومانٹک اور مزیدار سا ناول قلبی محبت کی ایپیسوڈ 19 لے کر۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ سلام پھیرا تو بیڈ خالی تھا۔ شکر، چلا گیا۔ جیسے سکھ کا سانس لیا تھا اس لڑکی نے۔ دعا مانگتے وقت وہ سوچ میں مبتلا تھی کہ اس ظالم ستمگر پر یقین کرے یا نہیں۔ پھر جیسے اپنی سوچ پر ہنسی آئی اور ذہن نے یکدم طنزیہ سوال کیا، ناراضی ہونے کا آپشن ہے انم تمہارے پاس؟ اسے تو راضی ہونا ہی پڑے گا، چاہے وہ رضامندی دلی ہو یا جبری۔ وقت دینا ہی پڑے گا، انتظار کرنا ہی پڑے گا اس وقت کا جب انصاف ملے۔ پہلے کبھی انصاف کی کوئی امید نہ تھی، مگر اب نعمان نے جیسے ایک ٹوٹی و بکھری آس کو دوبارہ زندگی بخش دی تھی۔ ایک امید کی کرن جگا دی تھی جس کے سہارے وہ انتظار کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس کی بہن کو انصاف مل جائے تو اس سے زیادہ زندگی کا حاصل کیا ہوگا؟ اگر نعمان کو کوئی سزا دلا سکتا تھا تو وہ خود نعمان تھا، اور وہی واحد بندہ تھا جو اس کی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتیوں و ظلم کا بدلہ لے سکتا تھا۔ اس لمحے بہتری خاموشی میں محسوس ہوئی۔ پھر بلال کا بھی تو خیال ستا رہا تھا اسے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، اس نے کچھ کھایا پیا ہوگا یا نہیں، اسے پولیس والے مار تو نہیں رہے ہوں گے نا، کہیں نعمان نے اسے کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی جیل میں۔ انگنت وسوسے و برے خیالات اسے پریشان و فکر مند کر رہے تھے۔ وہ رو رو کر بلال کی صحیح سلامت جیل سے واپسی کی دعائیں مانگنے لگی۔ بلال میں اس کی جان بسی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ تو مین دروازے کو بند کرنے کی نیت سے نکلی تھی، لیکن لاؤنج میں پہنچی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ اتنی صبح کچن میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے ذہن میں خیال آیا کہ دشمن جاں ہوگا، مگر پھر اپنے خیال کو از خود ہی رد کیا، یہ سوچ کر کہ اس جیسے امیر زادے کا ان کے چھوٹے سے کچن میں کیا کام بھلا؟ تمہارے لیے ناشتے میں کچھ بناؤں؟ جو کبھی گمان میں بھی نہ آئے وہ تھا اس حسین نوجوان کا کچن میں کام کرنا۔ اسے کچن میں کام کرتا دیکھ انم حیرت کے گوتے کھا رہی تھی۔ اس گرے آنکھوں والی حسین گڑیا کو دروازے پر کھڑا دیکھ چھری سے پیاز مہارت سے کاٹتے ہوئے استفسار کیا، ضرورت نہیں، ہاتھ سلامت ہے میرے، میں خود بنا سکتی ہوں۔ اس کے نرمی سے سوال کرتے ہی وہ اپنے حواسوں میں لوٹی تھی، فوراً ہی منہ بسور کر بولی، ٹھیک تو پھر میرے لیے بھی بنا دینا، میں ابھی صرف ارشمان کو ناشتہ کرا دیتا ہوں، کچھ دیر میں ہی آنکھ کھلنے والی ہے اس کی۔ ناشتہ وقت پر نہیں ملا تو تم اس کا نیا روپ دیکھو گی، نعمان بہت نارمل انداز میں مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ وہ لڑکا ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ واقعی ایک نارمل کپل ہو۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ جاننے میں کہ ارشمان کب ناشتہ کرتا ہے اور کب نہیں۔ تم زیادہ فری ابھی وہ بیزاری سے بول ہی رہی تھی کہ مقابل تیزی سے بات کاٹتے ہوئے، نہیں ہے تو پیدا کرو، بیٹا ہے آخر تمہارا، تمہیں پتہ ہونے چاہیے کہ کب کھاتا ہے، کب پیتا ہے، کب سوتا ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں۔ اور انم کی بات سن وہ تلملا اٹھا تھا، فوراً ہی ہاتھ میں پکڑی چھری نیچے رکھ کر مٹھیاں غصے سے بھیجتے ہوئے اپنا غصہ بمشکل قابو کر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ مقابل کھڑی لڑکی غصے سے قریب آ کر ایک ہاتھ سلیب پر جما کر چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے بولی، اور نہیں پیدا کروں گی تو مارو گے مجھے یا پھر سے میرا ریپ کرو گے؟ وہ جیسے بغاوت پر اتری تھی۔ اس کی زندگی میں وہ ظالم زبردستی غصہ چلا آیا تھا، کیا یہ کم ظلم نہیں تھا؟ اور اب اسے جبراً اپنے بچے کی ماں بنانے پر تل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی کدورت، اس کے لہجے میں نمایاں بغاوت مقابل نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ہی چیز تو اسے ڈراتی تھی، وہ تھا اس لڑکی کا باغی ہو جانا۔ میری بیوی نہ بنو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم اپنی سگی اولاد کی ماں تو بنو، تمہارا بیٹا ہے وہ۔ اپنا لہجہ دھیما رکھنے کی مکمل صحیح کی تھی، کیونکہ مقابل حسینہ کو مزید غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا، لیکن اپنی بات پوری کہی تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ بچہ بیٹا ہے اس کا۔ وہ منہ نہیں موڑ سکتی اس سے، نہیں ہے وہ میرا بیٹا،
تم کیوں اپنے گناہ کو زبردستی مجھ پر مسلط کر رہے ہو؟ وہ چیخ کر احتجاج کرنے لگی، اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ کیا تم حرام، حلال، گناہ ان چیزوں سے باہر نکل کر صرف اسے ایک بطور انسان نہیں دیکھ سکتی؟ وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات، سانس لیتا ہے، وہ تمہاری اور میری طرح۔ کیسی ماں ہو تم؟ تمہیں ترس نہیں آتا اس پر؟ وہ اتنی جلدی جذباتی ہو جانے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن جب بات اس کے لختے جگر کی آتی وہ ہو جاتا۔ اس وقت بھی ہو رہا تھا، نہایت جذباتی ہو کر۔ مقابل کا بازو اپنے ایک ہاتھ سے گرفت میں لے کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، اس لمحے کوئی بھی دیکھتا تو جان لیتا وہ صرف انم کی سوئی ہوئی ممتا جگانے کی کوشش میں لگا ہے۔ تمہیں آیا تھا مجھ پر ترس؟ بولو نعمان، تمہیں آیا تھا؟ میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، تمہارے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ تم نے تو مجھے انسان تک نہیں سمجھا۔ اس کی گرے آنکھوں میں سرخ ڈوری نمایاں تھی۔ وہ بھپر کر اسے آئینہ دکھانے لگی۔ انسانیت کا درس تم جیسوں کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، وہ دانت پیستی ہوئی کہہ کر اس کا ہاتھ بازو سے جھٹکتی مڑ کر چل دی تھی۔ نعمان اس کی پشت شدید افسردگی سے تکتا رہ گیا تھا۔ اگلا سین، آ جاؤ بیٹا، ناشتہ کر لو۔ محترمہ فائزہ اسے اٹھانے آئی تھی۔ وہ بیڈ پر روتے روتے کب سو گئی اسے کچھ خبر نہیں۔ آنکھ تو اپنی پھپھو کے جگانے پر کھلی، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ پھپھو مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے کہہ کر پھر سے آنکھیں موند لی تھی۔ تھوڑا سا کر لو، اٹھو چلو۔ وہ اسے زبردستی بیڈ سے جدا کر کے ڈائننگ ٹیبل تک لے آئی تھی۔ پوری رات جاگنے کے سبب وہ اس قدر نیند میں تھی کہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے لگی۔ وہ بالکل اسی طرح نیند کے جھونکے لے رہی تھی جیسے کوئی نئی نویلی دلہن دوپہر میں مہمانوں کے ہجوم میں بیٹھ کر لے رہی ہوتی ہے۔ اس کی حالت دیکھ جہاں ارشمان منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہا تھا، وہیں محترمہ فائزہ کو یقین آ گیا تھا کہ ازدواجی معاملات طے پا گئے ہیں ان میاں بیوی کے درمیان۔ انم، چائے پیو۔ اپنی آنکھوں پر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہی رات میں نعمان نے ایسا کیا جادو کر دیا کہ وہ اپنی ساری نفرت بھول بیٹھی۔ محترمہ فائزہ بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی۔ چائے کا کپ بھر کر اس کے آگے بڑھا کر سنجیدگی سے کہا، محترمہ فائزہ اپنی سوچوں میں اس قدر ڈوبی تھیں کہ دھیان ہی نہ دیا کہ چائے گرم ہے اور مقابل شدید نیند میں دھت۔ اس نے چائے کا کپ پکڑ تو لیا تھا، لیکن شدید نیند کے غلبے کے سبب وہ اگلے ہی لمحے ہاتھ کی پکڑ سے ڈھیلا ہو کر آڑا ہو گیا اور گرما گرم چائے اس پر گری۔ یقیناً گرم چائے سے اس کا نازک بدن جل جاتا اگر ٹھیک وقت پر نعمان وہ گرتی چائے اس کے جسم پر گرنے سے قبل اپنے ہاتھ کے پیالے میں نہ بھر لیتا۔ اگلے ہی پل اپنے ہاتھ کے پیالے سے وہ گرم چائے اس نے زمین پر پھینکی، پھر اپنا ہاتھ تیزی سے جھٹکتے ہوئے بیسن کی جانب بھاگا۔ سب کچھ 3-4 لمحوں میں ہوا۔ انم اور باقی سب بس دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ اس لڑکی کی ساری نیند چھومنتر ہو گئی تھی۔ زیادہ جل گیا کیا؟ وہ ہاتھ ٹھنڈے پانی سے دھو کر واپس آیا تو محترمہ فائزہ فکرمند لہجے میں پوچھنے لگی، جبکہ وہ گرے آنکھوں والی لڑکی اسے الجھی نگاہوں سے تک رہی تھی، کیا ضرورت تھی اس کے بدلے اپنا ہاتھ جلانے کی؟ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا وہ یہ سب کر ہی کیوں رہا تھا وہ یہ سب؟ اس ستمگر کو کیا لگتا تھا کہ 2 منٹ کی اس کے بدلے کی اذیت سہ کر وہ سالوں کی اذیت کی بھرپائی کر سکتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، میں آفس چلتا ہوں، ارشمان کا خیال رکھیے گا۔ اس کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا جسے وہ مسلتا ہوا انم کی آنکھوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر نرمی سے کہتا ہوا باہر جانے لگا۔ ارشمان کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اپنا بیٹا ساتھ لے کر جاؤ۔ وہ تیزی سے اعتراضاً بول اٹھی تھی۔ ہمارا بیٹا؟ اس نے پلٹ کر مقابل کو گھوری سے نوازتے خاصا جتاتے ہوئے تصحیح کی اس کے غلط لفظ کی۔ ہر بچہ اپنے ڈیڈ کے آفس جانے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ ارشمان بھی آج سے اپنی ماں کے ساتھ رہے گا، خیال رکھنا، تمہاری سگی اولاد ہے۔ آخری جملہ نہایت جتاتے ہوئے کہہ کر وہ مڑ کر باہر چل دیا تھا۔ انم نے بے بسی و الجھے پن سے سامنے بیٹھے بچے کی جانب دیکھا جو پھیکی سی مسکان سجائے چہرے پر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارشمان بہت ذہین تھا، وہ سمجھ چکا تھا انم اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی۔ انم، آپ فکر مت کرو، ارشمان آپ کو بالکل پریشان نہیں کرے گا۔ وہ معصوم سا چہرہ بنائے گویا ہوا۔ اس لمحے اس ننھے بچے کی بات سن جیسے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کچھ ثانیوں کے لیے بس اسے تکتی رہی۔ پتہ نہیں وہ پیارا تھا یا اسے لگ رہا تھا
तुम वो कमरा है ना, वहाँ चुपचाप जाकर बैठ जाओ और बाहर मत निकलना वहाँ से जब तक तुम्हारे डैड ना आ जाए। उसने निहायत सख्ती से हुक्म सादर किया। अनम के सख्त लहजे से कहीं ज़्यादा उसकी बेगानी व बेमुरव्वती उदास कर गई थी इस नन्हे शहजादे को। वो अपनी माँ के साथ वक्त गुजारना चाहता था, अकेले कमरे में नहीं। अनम, बच्चे से इस तरह बात नहीं करते। मोहतरमा फ़ायज़ा इसके सख्त लहजे पर टोके बगैर ना रह सकी। वो चाहे किसी की भी औलाद हो, था तो बच्चा ना, एक भोला भाला नासमझ बच्चा। इसका इन सब में क्या कसूर? तो आप क्या चाहती हैं? इसे प्यार करूं, गोद में उठाकर फिरूं? ये नुमान की औलाद है, मुझे नफ़रत है इससे। प्लीज़ हो सके तो इसे मेरे सामने से ले जाएं। वो अपना सर पकड़कर झिंझिलाते हुए रूहानसा लहजे में बोलने लगी। बच्चे से इतनी नफ़रत नुमान की वजह से थी। जब नुमान को ही अपना लिया था तो फिर बच्चे से क्या मसला? मोहतरमा फ़ायज़ा उलझ कर रह गई थी। मगर क्या कुछ नहीं था, मगर कहा कुछ नहीं था, क्योंकि वो लड़की पहले ही बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। चलो बेटा, नानी के साथ चलो, नानी आपको टीवी पर कार्टून दिखाती हैं। बहुत तरसी हुई ममता थी इनकी। अरशिमान से चाह कर भी ज़्यादा देर दूरी ना बना सकी। शाम होने से पहले पहले तक इनकी और अरशिमान की अच्छी दोस्ती हो गई थी। अनम पूरे दिन अपने कमरे में बंद रही। अरशिमान को देखना तक नहीं चाहती थी वो, मगर उसकी आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। अनम, खाना खा लो। अरशिमान खुद उसे रात के खाने के लिए बुलाने आया था। उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, तुमसे कहा था ना कमरे में रहना, फिर यहाँ क्यों आए हो? वो चिढ़ रही थी उससे। उसे डर लाहक था, एक अनजाना सा डर कि वो करीब आ जाएगा, मोहब्बत होने लगेगी उससे। फिर क्या होगा? ज़रूर नुमान का मकसद पूरा होगा, वो फ़ायदा उठाएगा इस मोहब्बत का। वो जालिम यकीनन किसी मकसद के तहत ये सब कर रहा है। वो ऐसे ही अपने बेटे को इसके पास नहीं छोड़ गया। वो सितमगर चाहता ही यही है कि मोहब्बत करने लगे वो। उसके डपट भरे लहजे में कहते ही वो नन्हे से चेहरे पर मुस्कान सजाए बोला, अर्शिमान तो सिर्फ अनम को खाने के लिए बुलाने आया था। उसकी मुस्कान, हाय कोई पूछे उसकी माँ से, कितनी प्यारी थी। कितना मुश्किल था कि इसके सामने रहते इग्नोर करे उसे। उसकी मुस्कान देख हिम्मत ना हुई मज़ीद डांटने की, जैसे दिल पर बोझ आ गया हो। तुम जाओ प्लीज़। वो अपना चेहरा घुटनों में छुपाते हुए रूहानसा व मिन्नती लहजे में गोया हुई। उसका गुमान था वो चला जाएगा डांट खाने और इतनी संग दिली देखने के बाद। कौन सा बच्चा अपनी माँ से प्यार के जज्बे को कायम रख सकता है? बच्चा भी प्यार की भूख में अपनी माँ के पास आता है, मगर इसकी तवक्का के बरक्स वो बेड पर चढ़कर इसके बिल्कुल सामने आकर बैठा और हल्के से उसकी आस्तीन पकड़कर खींचने लगा। सर में दर्द हो रहा है क्या? अर्शमान बहुत अच्छा सर दबाता है। जब डैड के सर में दर्द होता है तो इनका सर भी अर्शमान ही दबाता है। सर का दर्द गायब हो जाता है बिल्कुल। अर्शमान के डैड कहते हैं अर्शमान उनके हर मर्ज़ का इलाज है। आपके भी दबा दूँ? सर उठाया तो वो सामने बैठा हुआ था, चेहरे पर भोली सी मुस्कान सजाए। अपनी माँ को रोता देख उसे लगा कि उसके सर में दर्द है, इसलिए दबाने की नीयत से सामने आकर बैठ बड़ी मोहब्बत व पुरुमीद नज़रों से तकते हुए लचकदार अंदाज में पूछने लगा। उसकी पुरुमीद निगाहें शर्मिंदा सा करने लगीं। समझ नहीं आया कि कौन सी ज़बान इस्तेमाल करे जो इस बच्चे को समझ आए कि दूर रहना चाहती है उससे वो। अरे वाह, मेरी दोनों जानें एक साथ। अभी वो अर्शिमान को देख ही रही थी कि कमरे में वो हसीन सितमगर मुसर्रत भरे लहजे में कहता हुआ दाखिल हुआ। अर्शिमान अपने बाप को देखते ही खिल उठा था। डैड, आप आ गए? वो खुशी से अभी खड़ा होता इससे कबल ही नुमान ने बड़ी मोहब्बत से आकर इसकी पेशानी को चूमा। अनम अभी इन दोनों बाप बेटे की मोहब्बत देख ही रही थी कि इस दुश्मन ने जाने अगले ही लम्हे उसकी पेशानी का बोसा बिला झिझक लिया। वो सिर्फ एक बोसा नहीं था, वो एक शौहर का घर वापस लौटकर अपनी बीवी और बेटे से मोहब्बत का इजहार था। उसके अचानक अमल पर वो झटके से पीछे हुई, मगर तब तक तो वो प्यार करके वापस अपने बेटे की जानिब मतवजा हो चुका था। अनम इसे बेयकीनी व सख्त एहतजाजी नज़रों से घूरने लगी, मगर मुकाबिल दानस्ता तौर पर बेखबर बना रहा। नुमान बहुत खुश था इन दोनों माँ बेटे को एक कमरे में पाकर। उसे यकीन था अनम ज़्यादा वक्त अर्शमान से नफ़रत कायम नहीं रख सकेगी। आइसक्रीम खाने चले? उसने अर्शिमान को बाहों के हिसार में जकड़े इस हसीन गुड़िया की जानिब देखते हुए इस्तफसार किया। आइसक्रीम? हाँ हाँ, बहुत मज़ा आएगा। अब तो अनम भी हमारे साथ होगी। वाओ! अर्शमान तो आइसक्रीम का सुनते ही बहुत एक्साइटेड हो गया था, जबकि अनम इसे खा जाने वाली निगाह से घूरने लगी। वो जालिम ऐसे क्यों देख रहा था, जैसे वो एक नॉर्मल फैमिली है?
بس وہ کہے گا اور وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ آئس کریم کھانے چل دے گی۔ کیا موڈ نہیں ہے؟ وہ انجان نہیں تھا مقابل کی نگاہوں سے، مگر بن ضرور رہا تھا۔ تم باپ بیٹے میری جان چھوڑنے کا کیا لوگے؟ وہ دانت پیستے ہوئے دونوں کو دیکھ سخت بیزاری سے استفسار کرنے لگی۔ او ارشمان تو بھول ہی گیا، انم کے تو سر میں درد ہو رہا ہے، وہ نہیں جا سکتی، اور آپ کی وجہ سے ارشمان بھول گیا۔ وہ تو موم کا کہتے کہتے جیسے زبان پھسلی، فوراً زبان دانتوں میں دباتے ہوئے، اوپس، مطلب انم کا سر دبانے والا تھا۔ اب آپ ہٹیں، ارشمان کو انم کا سر دبانا ہے، تبھی وہ جلدی ٹھیک ہوں گی اور ہمارے ساتھ آئس کریم کھانے جائیں گی۔ وہ ننھا شہزادہ جسے نعمان پر بگڑا، اس کے ہاتھوں کے حصار سے خود کو آزاد کراتے اٹھ کر انم کا سر دبانے کی نیت سے آگے بڑھا۔ وہیں بیٹھے رہو، قریب آنے کی ضرورت نہیں، انم فوراً ہی خاصا جھنجھلاتے ہوئے سخت لہجے میں چیخی۔ مقابل بیٹھے نوجوان کو شدید زہر لگا تھا اس کا اپنے بیٹے پر چیخنا، مگر وہ ماں تھی۔ یہ سوچ خون کا گھونٹ پی گیا۔ ارشمان، کچھ لوگوں کو اندھیروں میں رہ رہ کر اسی کی عادت ہو جاتی ہے، پھر انہیں روشنی کی کرنیں چبھنے لگتی ہیں۔ تمہاری موم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ انہیں نہ تو خود خوش رہنا ہے، نہ ہی خود سے وابستہ لوگوں کو رہنے دینا ہے۔ اس خوبرو نوجوان نے آخری جملہ مفاہمانہ انداز میں وارننگ دیتے ہوئے ادا کیا۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں انم پر۔ وہ ارشمان کو گود میں بھر کر کمرے سے باہر لے گیا تھا۔ انم روتے ہوئے اپنا سر پکڑنے لگی۔ کب تک برداشت کر سکتی تھی وہ ان دو لوگوں کا وجود جن سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی؟ اگلا سین۔ آج بیڈ پر سونے کی باری میری ہے، بیڈ خالی کرو۔ وہ کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر کے اپنا کوٹ اتار کر سائڈ کے صوفے پر ڈالتے بیڈ پہ سست سی پڑی لڑکی کو دیکھ سپاٹ سے لہجے میں بولا۔ انم اس کی بات سن کر پھر انسنی کرتے ہوئے کروٹ لی اور خود کو مکمل کمبل میں ڈھانک لیا، صرف چہرہ کھلا رکھا تاکہ چوری چوری نگاہوں سے مقابل پر نظر رکھے کہ وہ قریب آنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ یقیناً اس کا عمل کھلا اعلان تھا کہ وہ بیڈ نہیں چھوڑنے والی۔ سنا نہیں؟ بیڈ خالی کرو۔ اپنے لائٹ پیلے رنگ کی شرٹ کے کف کا بٹن کھولتے اس کی جانب دیکھ دبے دبے غصے میں بولا۔ انم، لاسٹ ٹائم بول رہا ہوں، بیڈ خالی کرو، مجھے سونا ہے۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر ڈال واش روم چلا گیا تھا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو اب بھی وہ لڑکی بیڈ پر سوتی نظر آئی، جس پر وہ جذبز ہو کر اس کے سر کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ بھرم سے سینے پر فولڈ کر لاسٹ وارننگ دینے لگا۔ انم نے اس کی لاسٹ وارننگ کو ہلکے میں لیا، یقین جو تھا کہ خود ہی بول بول کر تھک کر چلا جائے گا۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تو انم نے گمان کیا کہ وہ تھک کر صوفے کی جانب بڑھ جائے گا، مگر وہ نعمان ولید تھا، شاید بھول گئی تھی وہ۔ اگلے ہی پل اپنا وجود کمبل سمیت ہوا میں بلند ہوتا محسوس ہوا۔ شاکڈ کے مارے تیزی سے آنکھیں کھولی، آنکھ کھلتے ہی سیاہ غراتی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اپنا نازک وجود اس کی باہوں کے حصار میں محسوس ہوا۔ اس کے کمبل میں لپٹے وجود کو برائڈل اسٹائل میں اٹھا کر صوفے کی جانب لایا اور جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ آہ! جھٹکے سے گرنے پر بے ساختہ ہی چیخ نکلی، جبکہ کمبل میں لپٹے ہوئے سونے کے سبب کہیں چوٹ نہیں لگی تھی اس کے۔ ایمانداری سے چلو میرے ساتھ، ورنہ بے ایمانی کرنا مجھے بھی خوب آتا ہے۔ اس کے چہرے پر مکمل جھک کر اس کی گرے آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے ادا کیا۔ اس کی گرم سانسیں انم کو خوفزدہ کر رہی تھیں۔ اس کا وجود کمبل میں قید تھا، ورنہ یقیناً اس وجیحہ مرد کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کی نزدیکی شدید چڑچڑاہٹ کو جنم دے رہی تھی۔ وہ مقابل کو نہایت کدورت سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کدورت بڑھ چکا تھا۔ وہ ستمگر دانستہ طور پر مکمل نظر انداز کر گیا۔ اوکے میری جان، آخر میں اس کے گال کو نرمی سے چوم کر فاتحانہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے سیدھے ہو کر کھڑا ہوا۔ اب منہ دھو کر آنا پڑے گا، سارا منہ گندا کر دیا۔ وہ فوراً ہی خود پر سے کمبل ہٹاتی اٹھ کر بیٹھی، پھر مقابل کھڑے شرٹ لیس لڑکے کو دیکھ کراہت والے لہجے میں کہتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ مقابل اس کی بات سن مضحکہ خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ جب وہ واپس آئی تو نعمان کو آرام سے شرٹ لیس بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ اس کی خوبصورت و ورزشی جسامت دیکھ
وہ انکمفرٹیبل فیل کرنے لگی۔ 7 سال پہلے نعمان پتلا دبلا لڑکا تھا، اس کی جسامت اتنی خوبصورت و آنکھوں کو موندنے والی نہیں تھی، بہانے والی نہیں تھی جتنی آج تھی۔ کیا وہ دانستہ طور پر اسے اپنی خوبصورت باڈی دکھا رہا تھا تاکہ وہ اٹریکٹ ہو؟ کم از کم اپنی شرٹ تو پہنو، ایک لڑکی کے سامنے اس طرح لیٹے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اس نے صوفے پر ڈلی نعمان کی شرٹ اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے جذبس ہو کر کہا۔ لڑکی کون؟ کہاں؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہاں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ شرٹ ڈائریکٹ اس کے منہ پر آ کر لگی تھی، جسے وہ چڑھ کر اپنے منہ سے ہٹاتا اٹھ کر بیٹھا۔ صوفے کے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھنا سمجھی والے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ آنکھیں خراب ہیں کیا تمہاری؟ میں نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر غصے سے پوچھنے لگی۔ میری آنکھیں نہیں، تمہاری یادداشت خراب ہے۔ تم لڑکی نہیں ہو، تم بیوی ہو میری، میرے بچے کی ماں۔ تم نے آلریڈی مجھے دیکھ رکھا ہے، تم سے کیسی شرم؟ شروع کے جملے خاصا جتاتے ہوئے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہے، مگر آخری جملہ آنکھوں میں شوخی بھرے بے شرمی سے مسکراتے ہوئے ادا کیا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھینپ گئی تھی۔ اس کے گال گلابی پڑے، وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ اس نے نعمان کو نہیں دیکھا۔ ہر بار صرف تلخ یادیں یاد آئیں، مگر یہ پہلی بار تھا جب وہ یادیں مختلف انداز میں آنکھوں کے آگے گھومنے لگیں۔ وہ کیسا دکھتا تھا یہ پہلی بار غور کیا تھا اس لڑکی نے، جبکہ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے دماغ میں چلنے والے خیالات پر اس کا زور نہیں چل رہا تھا۔ وہ نعمان سے اس موضوع پر نہیں لڑ سکتی، یہ جان لیا تھا اس نے۔ بے شرم! فوراً اپنی جگہ پر لیٹ کر کمبل منہ پر بڑبڑاتے ہوئے ڈھک لیا، جبکہ مقابل کے چہرے پر بڑی سی مسکان بکھری تھی۔ وہ ذرا بھی جلد بازی سے کام نہیں لے رہا تھا، کیونکہ اس موقع کی اہمیت کو بخوبی جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ پہلا اور آخری موقع ہے اس کے پاس۔ اگلا سین: بلال کو کب آزاد کرواؤ گے تم؟ جب وہ لڑکی بلال کا نام لیتی، سینے میں جیسے آگ سی لگ جاتی۔ وہ نہایت تجسس و بے صبری سے پوچھ رہی تھی، جب تم اس کا ذکر اپنے لبوں پر لانا چھوڑ دو گی؟ اس نے لال رنگ کی ٹائی بیزاری سے باندھتے ہوئے جذبس ہو کر بغیر اس کی جانب دیکھے جواب دیا۔ شادی کر لی ہے نا میں نے تم سے، بیوی بن کر رہ رہی ہوں نا تمہارے ساتھ ایک کمرے میں۔ پھر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اس بیچارے کی جان نہیں چھوڑ رہے؟ مقابل کا جواب سن وہ بھپر اٹھی تھی، تیزی سے روبرو آ کر دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیچارے! وہ زیر لب دہراتے ہوئے دل ہی دل میں شدید کڑنے لگا۔ ساری ہمدردیاں اسی کے لیے تو ہیں تمہاری؟ اس حسین گرے آنکھوں والی لڑکی کی جانب نگاہ اٹھا کر کہا۔ مقابل حسینہ نے اس کا کڑنا تو دیکھا، مگر اس کے شکوے بھرے لہجے کو نظر انداز کر گئی۔ کاش جتنی ہمدردی اس نامحرم کے لیے رکھ رہی ہو اپنے دل میں، اس کا 10% بھی اپنے بیٹے کے لیے رکھ لو تو۔ ابھی وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول ہی رہا تھا کہ مقابل تیزی سے بولی۔ میرا بیٹا نہیں ہے وہ، کتنی بار بولوں؟ اور جسے تم نامحرم کہہ رہے ہو وہ کبھی میرا محرم نہ ہوتا، وہ میرا کبھی نامحرم نہ ہوتا، اگر تم نے مجھے ناپاک و گندہ نہ کیا ہوتا۔ جسے تم ہمدردی کا نام دے رہے ہو نا نعمان ولید، وہ محبت ہے میری۔ سنا تم نے؟ میری محبت، میرا عشق، شدید محبت کرتی ہوں میں اس سے، اتنی محبت کہ اپنا آپ اس پر قربان کر دیا، اور تم سے جس سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی اس سے شادی کر لی، صرف اپنی محبت کو بچانے کے لیے۔ مانا یہ کوئی ایسی حقیقت یا انکشاف نہ تھا جس کا اسے علم نہ ہو، مگر پھر بھی اس کے منہ سے سن کر نہ جانے کیوں برداشت نہیں ہوا۔ دل جیسے ایک لمحے میں کرچی کرچی ہو کر بکھرا ہو۔ اس کے نزدیک وہ لڑکی محبت نہیں تھی اس کی، مگر پھر بھی اس کا یوں کسی اور کے لیے کیا گیا اظہار محبت دل کو شدید ضرب لگا گیا تھا۔ انم چپ ہو جاؤ! اسے لگا وہ اپنا آپا کھو دے گا اگر مزید اس کے منہ سے کسی اور مرد کی محبت کا دعویٰ سنا۔ انم نے دیکھا نہیں، وہ اپنی ٹائی باندھنا چھوڑ کر ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلتے و دوسرے ہاتھ کو کمر پر ٹکا کر اپنے ہونٹ بیچنے لگا، جیسے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نہیں، میں چپ نہیں ہوں گی۔ تم اچھی طرح جان لو نعمان، میرے دل میں اتنی تمہارے لیے نفرت نہیں جتنے اپنے بلال کے لیے محبت ہے۔ وہ لڑکی نہیں جانتی کس قدر اذیت میں مبتلا کر رہے تھے اس کے اعلانیہ محبت کے جملے۔ اس سے تو خنجر مار دیتی
تو شاید اتنی تکلیف و کرب محسوس نہ ہوتا جتنا اس کے چند جملوں سے ہوا تھا۔ صرف ایک امید تھی اس لڑکے کے پاس، جس کے رہتے وہ اتنا آگے آ گیا تھا۔ اس حسین دشمن جاں کے جملے وہ امید توڑ رہے تھے، وہ آس توڑ رہے تھے۔ وہ کیسے غصے سے پاگل نہ ہوتا۔ چپ، ایک دم چپ! اگر دوبارہ یہ جملہ ادا کیا تو اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا اس کمینے کی۔ اس کی گھنی زلفوں میں اپنا ہاتھ ڈال کر، جڑوں سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کرتے، اس کی گرے آنکھوں میں جنونیت سے نظریں گڑھائے، چنگھاڑتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ وہ صرف کہہ نہیں رہا تھا، وہ مار دیتا اسے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، سیاہ آنکھوں میں جیسے خون اترا ہو۔ اس ستمگر کے بال کھینچنے کے سبب وہ نازک جان کرہ اٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ التجا نہ کی کہ چھوڑو، کیونکہ اس لمحے وہ بلال کو مارنے کی بات کر رہا تھا، اس کی محبت کو، اس کے جنون کو، اس شخص کو جس کے خاطر وہ اپنا آپ تک قربان کر دے۔ تمہارے اس کمینے کو مار دینے سے یہ حقیقت نہیں بدل جائے گی کہ میں اس کمینے کی دیوانی ہوں۔ اس لڑکے کی گرے آنکھوں میں، اس لڑکی کی گرے آنکھوں میں سرخ ڈوریں سجی تھیں۔ دانت پیستے قطعی انداز میں اس ستمگر کے سامنے ڈٹ کر بولی۔ تو گائس، ایپی پر اچھے سے کمنٹس دیئے گا اور پلیز لائک بھی کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور